نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا لمحہ مخارج حروف کے بیان میں ہے، یعنی حروف کے مخارج بیان ہوں گے۔ یہ باب، یہ لمحہ علم تجوید کے ابواب میں سے ایک اہم باب ہے، اور پوری علم تجوید کی حقیقت اور اصل یہی باب ہے، یعنی اس میں حروف کی ذات کے بارے میں بحث ہوگی۔ تو حروف کے مخارج، سب سے پہلے حروف حرف کی جمع ہے، اور حرف کہتے ہیں طرف اور کنارے کو، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، صحیح ہے۔ لیکن تجوید کے اصطلاح میں حرف کسے کہتے ہیں؟ هو صوت يعتمد على حرف على مخرج محقق او مقدر، کہ حرف ایک ایسی آواز ہے جو مخرج محقق یا مقدر پر رک جائے، یہ حرف کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اور مخرج کی جمع ہے، اور مخرج اسم ظرف ہے، نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یہ لغتاً تعریف ہے۔ لیکن مخرج کی اصطلاحی تعریف کہ انسان کے منہ کے اندر جس جگہ سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ صحیح بات، صحیح۔ اچھا، تو مخارج کل 17 ہے اور حروف کل 29 ہیں، صحیح ہے۔ مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے ائمہ کرام کا۔ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مخارج کل 17 ہیں، اور انہوں نے مدہ غیر مدہ کا مخرج الگ بیان کیا ہے، یعنی حروف مدہ کو الگ بیان کیا ہے، اور ان میں سے واو غیر مدہ یا غیر مدہ یہ الگ الگ مخارج میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح لام نون را کا جو مخرج ہے ان کو بھی الگ الگ بیان کیا ہے، تو اس سے یہ 17 بن جاتی ہے۔ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 16 مخارج بیان کیے ہیں۔ انہوں نے غیر مدہ اور مدہ دونوں کو ایک ہی مخرج میں بیان فرمایا ہے، البتہ ان کے ہاں بھی لام نون را کا مخرج الگ الگ ہے۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ 14 مخارج بیان فرماتے ہیں۔ انہوں نے مدہ غیر مدہ کا مخرج ایک بیان کیا ہے، اور اسی طرح لام نون را کا بھی ایک مخرج بیان کیا ہے۔ تو مذہب اعلیٰ درجے کا مذہب جو ہے وہ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور درمیان درجے میں امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ، اور نچلے درجے میں تیسرے درجے میں وہ امام فراہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، صحیح ہے۔ تو امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اعلیٰ درجے میں اس کی وجہ سے ہے کہ وہ اقرب من التحقیق ہے، اور امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا مخرج تیسرے درجے میں اس لیے ہے کہ وہ اقرب من الاختصار ہے، اس میں اختصار ہے، صحیح ہے۔ تو پہلا مخرج جو ہے وہ جوف دہن کا ہے، صحیح ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ اصول مخارج کل 5 ہیں، یعنی جن جگہوں سے حروف نکلتے ہیں تو وہ جگہیں 5 ہیں۔ ایک حلق ہے، حلق، دوسرا وہ لسان، زبان، اور تیسرا شفتین، ہونٹ، اور چوتھا جو ہے وہ منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے، جوف دہن جسے کہتے ہیں، جوف، اور پانچواں جو ہے وہ خیشوم ہے، ناک کا بانسا، ناک سے بعض حروف نکلتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ اصول مخارج ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اصول مخارج۔ اصول مخارج کل 5 ہیں، صحیح ہے۔ حلق، لسان، شفتین، جوف، خیشوم، صحیح ہے، جوف دہن، تو یہ 5 ہیں۔ اب ان میں سے پھر یہ تو انہی جگہوں میں یہی مخارج ہے، صحیح ہے، اصول مخارج ہے، اور ان میں سے پھر مخارج جو ہے 2 قسم پر ہے۔ ایک کو مخرج محقق کہتے ہیں،
دوسرا مخرج مقدر، ٹھیک ہے۔ محقق وہی جگہ ہے جس کے لیے جگہ متعین ہو، صحیح ہے۔ مثلا حلق ہے تو حلق 3 قسم پر ہے، بعض حروف حلق کے اوپر والے حصے سے تفصیل آ جائے گا، بعض وسط سے، بعض جو ہے وہ ادنا سے، اقصا سے، صحیح ہے۔ تو یہ اس کے لیے جگہ متعین ہوا۔ اور بعض جو ہے مقدروں سے کہتے ہیں کہ اس کا مخرج متعین نہ ہو، مثلا جوف دہن ہے تو اس میں جگہ متعین نہیں ہوتا کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ دہن یعنی جوف کے منہ کے خالی حصے میں کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اس کے لیے جگہ متعین نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب دیکھیں، چھوٹا لمع مخارج حروف، جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا انسان کے منہ کے اندر جس جگہ سے آواز نکلتی ہے، حرف کی آواز نکلتی ہے، اس کو مخرج کہتے ہیں، صحیح ہے۔ مخرج، یہ لفظ مخرج ہے، مخرج نہیں ہے۔ اچھا اور یہ مخارج 17 ہیں۔ مخارج کل کتنے ہیں؟ 17 ہے۔ کس امام کے نزدیک؟ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کا مذہب۔ اچھا، مخرج نمبر 1 جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا۔ جوف خالی حصے کو کہتے ہیں، دہن منہ کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، خالی حصہ، اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ بات سمجھے سب سے پہلے، الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، صحیح ہے۔ اچھا، واو مدہ، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے۔ یا مدہ، یا ساکن اس سے پہلے حرف پر زیر ہو، صحیح ہے۔ الف مدہ کی مثال قال، قاف الف قا، الف سے پہلے قاف پر کیا ہے؟ زبر ہے، صحیح ہے۔ قال، اس میں الف مدہ ہے۔ قالو، لام واو پیش لو، تو یہ واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا مدہ جیسے نستعین، عین، عین کے یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، زیر ہے، صحیح ہے۔ تو یہ یا مدہ ہوا۔ اچھا، یعنی جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں۔ واو جب کہ ساکن ہو، صحیح ہے، ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے المغضوبی، انہوں نے المغضوب کا مثال پیش کیا ہے، تو المغضوب میں واو ساکن ما قبل کیا ہے؟ ذوات پر پیش ہے، صحیح ہے، تو یہ واو مدہ ہوا۔ یا جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین، نستعین میں دیکھیں یا ساکن ما قبل عین کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہوا۔ اور الف میں تفصیل ہے تو میں نے آپ کو مثال پیش کیا، لیکن ایک ہے الف، دوسرا ہے حمزہ، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ الف وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی حرکت نہ ہو، زبر، زیر، پیش، جزم میں سے کوئی حرکت نہ ہو، اور وہ بے جٹ کے ہوں، اس میں جھٹکا بھی نہ ہو، صحیح ہے۔ جیسے قال، قال کے اندر جو الف ہے یہ کیا ہے؟ الف، اس پر نہ زبر ہے، زیر ہے، پیش کچھ بھی نہیں ہے، نہ جزم ہے، اور بغیر جھٹکے کے ہے، تو یہ الف ہوا، صحیح ہے۔ اور جس الف پر زبر، زیر، پیش ہوگا یا اس پر جزم ہوگا تو اس کو الف نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے، صحیح ہے۔ وہ جھٹکے والا بھی ہوتا ہے، جیسے بأسن، بأسن کے اندر جو الف ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ اصل حقیقت میں الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، کیونکہ اس پر جزم آیا ہے۔ اور اسی طرح ایاک وغیرہ، اور انتا، انعمتا، اس میں جو ان میں شروع میں جو الف ہے، الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر زبر حرکت آئی ہوئی ہے۔ ایاک میں جو شروع میں حمزہ ہے، یہ اس کے نیچے بھی زیر ہے، تو حرکت، جب حرکت آیا الف اس وقت تک کہلائے گا جب اس پر کوئی حرکت نہ ہو، اور جب کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہی ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب دیکھیں، الف جب کہ ساکن بے جٹ کے ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صراط، صراط میں دیکھیں
الف ماقبل را پر کیا ہے؟ زبر ہے، اور ساکن بے جٹ کے اس لیے کہا، اب یہ آپ کو تفصیل بیان کر رہا ہے، ساکن بے جٹ کے اس لیے کہا کہ زبر زیر پیش والا اور اسی طرح ساکن جٹ کے والا حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے، اگرچہ عام لوگ اس کو بھی الف کہتے ہیں، جیسے الحمد کے شروع میں جو الف ہے یا بأسن کے بیچ میں جو الف ہے، یہ واقع میں حمزہ ہے، صحیح، الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، اور اس تمام کتاب میں ایسے دونوں الفوں کو حمزہ ہی کہا جائے گا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو جوف دہن سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، الف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوگا، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہوگا، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہوگا، تو یہ 3 حروف ہوئے، حروف مدہ 3 ہوئے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان 3 حروفوں کے کئی نام ہیں، صحیح، ان 3 حروف کے کئی نام ہیں، ایک تو حروف مدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اصل اور ذات میں مد پڑا ہوا ہے، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، ہوائیہ، یہ ہوائیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف ہوا پر تمام ہوتے ہیں، اب دیکھیں با، تو با الف با ہے نا، تو یہ ہوا پر تمام ہوتے ہیں، قالو، یہ لو واو جو ہے ہوا پر تمام ہو جاتے ہیں، صحیح ہے؟ اچھا، اور اس کو جوفیہ بھی کہا جاتا ہے، جوفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ منہ کے اندر خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ اور بھی نام ہے لیکن آپ کے لیے یہی کافی ہے، حروف مدہ، حروف جوفیہ، حروف ہوائیہ، یہ 3 یاد ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہاں، جس الف اور جس واو اور جس یا کا بھی اوپر ذکر ہوا، ان کو حروف مدہ اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، پہلا نام اس لیے ہے کہ ان پر کبھی مد ہوتا ہے، حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر مد بھی ہوتا ہے، اچھا، اور دوسرا نام اس لیے ہے کہ یہ حروف ہوا پر تمام ہوتے ہیں، صحیح ہے، ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا پر تمام ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو تیسرا نام بھی بتا دیا، جوفیہ، جویہ بھی کہتے ہیں لیکن پھر آپ سمجھیں گے نہیں، صحیح ہے؟ اچھا، یہاں پر تو حروف مدہ کا بیان ہوا، واو مدہ، یا مدہ کا یہاں پر بیان ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اب واو غیر مدہ اور یا غیر مدہ وہ الگ بیان ہوں گے، صحیح ہے، یا غیر مدہ مخرج نمبر 7 میں بیان ہوں گے، اور واو غیر مدہ مخرج نمبر 16 میں بیان ہوں گے، صحیح ہے، وہ وہاں پر تفصیلاً، اور تیسرا واو وہ ہے واوی لین اور یائی لین، اب دیکھیے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ مخرج نمبر 1 جوف دہن میں ہم نے واو مدہ اور یائی مدہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہوگا واو غیر مدہ یا غیر مدہ، ٹھیک ہے، اور تیسری قسم ہے واوی لین اور یائی لین، صحیح ہے، واوی لین کسے کہتے ہیں کہ واو ساکن ہو اور ماقبل فتحہ ہو، صحیح ہے، جیسے خوف، واو ساکن ماقبل زبر ہے، ٹھیک ہے، فتحہ زبر، اور یائی لین کسے کہتے ہیں کہ یا ساکن ہو اور ماقبل کیا ہو، اس سے پہلے یا پر زبر ہو، جیسے الصیف، صحیح ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بھی انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ تو واو کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ واو اور یا کی، ایک تو یہاں پر ہم نے پڑھ لیا کہ واو مدہ یا مدہ، دوسری قسم ہے واو غیر مدہ یا غیر مدہ، تیسری قسم ہے واوی لین اور یائی لین، صحیح ہے، تو اب یہاں پر جو ذکر ہے آپ نے یہ یاد کرنا ہے، صحیح ہے، واو مدہ، یائی مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یائی مدہ، صحیح ہے، اور ان تینوں کی مثال ایک ہی لفظ میں، جیسے نوحیہا، یہ قرآن کریم کا ایک کلمہ ہے، اس میں یہ واو الف مدہ، واو مدہ، یائی مدہ تینوں جمع ہے، نوحیہا، نو میں کیا ہے؟ واو مدہ ہے، واو ساکن ماقبل پیش ہے، ہی اس میں یائی مدہ ہے، اور ہا میں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دو اور مثالیں بھی ہیں، اوتینا اور اوذینا، نوحیہا
اوتینا، اودینا، ان مثالوں میں تینوں حروف مدہ وہ جمع ہوئے ہیں. صحیح ہے، تو یہ یاد ہوگا انشاءاللہ. صحیح ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.